حج کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جب حج پہ جائے تو امیر حج جو وہاں خطبہ دیتا ہے پوری دنیا کو، جہاں جہاں سے مسلمان آئے ہیں ان کو پیغام دے رہا ہوتا ہے، ان کو یکجہتی کا، ایک ہونے کا، اتحاد کا اور اتفاق کا درس دیتا ہے۔ امیر حج کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ پوری دنیا سے آئے ہوئے مسلمانوں کے درمیان محبت اخوت کا درس دے کر ایک جسم کی مانند جو حدیثوں میں رسول اللہ نے فرمایا ہے اس کا سبق یاد دلائے۔ امیر حج کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ فلسطین کی بات بھی کرے، وہ کشمیر کی بات بھی کرے، وہ برما کی بات بھی کرے، وہ ہر اس مسلمان قوم کی بات کرے جو ظالم کے شکنجے میں موجود ہے۔ امیر حج کا یہ فرض بنتا ہے، لیکن افسوس آج ہمارا حال یہ ہے، امیر حج تو ڈونلڈ ٹرمپ کے آگے، عربوں کا یہ حال مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، سب جانتے ہیں۔ عربوں نے تو الگ ہی تماشا بنا رکھا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکہ، یہودی، عیسائی، نصرانیوں کے آگے کبھی سوچا تھا ہماری بچیاں، ہماری عورتیں، ہماری لڑکیاں بغیر سر کے، بغیر دوپٹے کے، وہ ننگے سروں کے سامنے آ کے ناچے گی؟ یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ ان کو دیکھ کے تو یہودی بھی شرما گئے ہوں گے۔ اسلام کہاں ہے؟ کہا اسلام وہ کتابوں کے اندر ہے۔ مسلمان کہاں ہے؟ کہا وہ قبروں میں چلے گئے ہیں، وہ صحابہ ہے، وہ تابعین ہے، وہ صلاح الدین ایوبی ہے، وہ لوگ سب جا چکے ہیں۔ اب کون ہے؟ اب نام نہاد مسلمان ہے، جنہوں نے کلمہ تو اسلام کا پڑھا ہے لیکن کام وہ کرے کہ یہودی اور عیسائی اور نصرانی بھی شرما جائے۔ امیر حج کا یہ کام بنتا ہے کہ وہ پسے ہوئے مظلوم طبقے کی بات کرے، وہ مسلمانوں کو ایک اور نیک ہونے کی تلقین کرے۔ لیکن آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمیں حکمران بھی کیسے ملیں، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا۔ مجھے راہزنوں سے گلا نہیں ہے، تیری راہبری کا سوال ہے، تیری راہبری کا سوال ہے، تیرے بڑے ہونے کا سوال ہے۔ تو ہمارا لیڈر ہے، مکہ و مدینہ مسلمانوں کی جان ہے، ایمان ہے، ہمارا دل وہاں، ہمارا ایمان وہاں ہے، اسلام کی کرنیں وہیں سے پوٹھی ہے، لوگوں اسلام کی توجہ اسی مرکز کی طرف ہے۔ جب وہ ہی کہہ دے کہ ہمارا تو کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تو اب دنیا پر نظر رکھتے ہیں، ہماری نظر اب دولت پر ہے، عیش و عشرت پر ہے، بلڈنگ بنانے پر ہے، کاروبار چمکانے پر ہے، فحاشی اریانی پر ہے، ہمیں کیا لینا دینا ہے؟ اللہ تعالی ہمیں اچھے نیک حکمران عطا فرمائے۔ اگر ہمارے حکمران نیک ہوتے، عرب کی سرزمین پر کوئی ہمارا قائد لیڈر ہوتا تو پھر آج مسلمان یوں در بدر نہ ہوتے، آج فلسطین نہ روتا، آج کشمیر نہ روتا، آج ہم بے بس نہ ہوتے، کیونکہ ہمارا ایک اچھا سچا لیڈر ہوتا۔ لیکن ہماری نظریں کہاں جائے، کس کو پوچھے؟ جو بھی اٹھتا ہے باطل قوتیں اسے ٹھہرنے نہیں دیتی ہے، ان کی آنکھ بھی یہی کر رہا ہے۔ آپ نمازیں پڑھو، باطل کو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ روزے رکھو، آپ 10 مسجدیں بنا لو، یہاں بنا لو، جہاں بنانا چاہتے ہو، کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ لیکن اسلام کی بات نہ کرنا، کیوں؟ آپ کی مسجد سے خطرہ نہیں، آپ کے نظام سے خطرہ ہے، آپ کی سوچ سے خطرہ ہے۔ آپ اس اسلام کی بات نہ کرنا جو عمر بن خطاب اور خالد بن ولید اور صلاح الدین ایوبی کیا کرتے تھے۔